بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شہنشاہ حسین ندوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطابت کے فرائض انجام دیں۔ جناب علامہ شہنشاہ ندوی کی مکمل صحت و سلامتی اور حفظ و امان کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات برائے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائل ولا يحصي نعمه العبد ولا يعطي حقه المجتهد التي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات گزارش کرنے کا التماس کرو بھائی مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص محبوبہ مغفورہ سیدہ صادرہ رحمان محمد سید صابر حسین سید فرزا علی زیدی ابن سید اقرار علی زیدی سیدہ بنت زہرا بنت مولانا حبیب حسین زازمی رحم اللہ تعالی الفاتحہ مغفرت کے لیے مرتب صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں
عظمت سرکار تو جہاں کی بات کر رہا ہے اور نبی سے ازواج نبی کی نسبت کی وجہ سے ان کے بارے میں ایک عنوان فضیلت کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ ایک ایسی خاتون کی مجلس برسی ہے کہ جو جہاں ایک اچھی ماں تھی، ایک اچھی بہن تھی، ایک اچھی رشتہ دار تھی، ایک اچھی زوجہ تھی، وہاں ایک اچھی ذاکرہ اور ایک اچھی عزادار بھی تھی۔ اور میں کہتا ہوں سارے کمالات اور خوبیوں میں آج سے آئندہ 5 دنوں تک مجھے مکمل استراحت کرنی ہے، ہاتھ ملاتے ہوئے قوم نہیں اتر رہی ہے۔ تو کل پنجاب کے ایک شہر میں ایک محبت کرنے والے نے ذرا زیادہ زور سے ہاتھ ملا لیا، تو ابھی بھی میں تو تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں دوسری اوپینین کے لیے ایک اور ڈاکٹر کو دکھانا تھا، اس لیے ڈاکٹر محمد علی شاہ کے بیٹے کو دکھانے گیا تھا۔ تو ان کی تجویز یہ ہے کہ آئندہ 4-5 دن آپ کو اس ہاتھ پر زور نہیں ڈالنا، مگر اس مجلس کے لیے آئندہ کی مجلس ہے تو ہم معذرت کر رہے ہیں۔ کل سے مجھے بھی خاص اور قدیم جانا تھا، تو ان سے معذرت کر رہے ہیں، مگر آج کی مجلس میں میں حاضر ہو گیا ہوں اور دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ ایک سوال پڑھے ظاہر کچھ پیچھے اچھے نہیں لگ رہے ہو، کچھ آگے آ جاؤ۔ پروفیسر صاحب آگے تشریف رکھیں، ایک سوال پڑھتے ہوئے آنا، تھوڑا سا آگے آ جائے، سوال پڑھتے ہوئے ایک اور سوال تھا بھی گلا سورہ مبارکہ احزاب اعظم اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ جاہلانہ تھی اور اب بھی بتا دی جائے تاکہ جہالت دور ہو کہ لفظ مولا صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ میں لفظ اور بدلتا ہوں اور بہتر کرتا ہوں کہ یوں تو ہر کمال ذات ہے اور جسے اللہ دینا چاہے اس کا ہے۔ عالم اللہ ہے مگر جسے عالم بنانا چاہے، قادر اللہ ہے مگر جسے قدرت دینا چاہے، رازق اللہ ہے مگر جسے واسطہ رزق بنانا چاہے۔ الغیب للہ، غیب اللہ ہی کے لیے ہے مگر جسے وہ غیب سے آشنا کرنا چاہے۔ تو تمام تر کمالات کا مرکز ذات کردگار ہے، اس کی وہ ذاتی چیز ہے، اس کی وہ اصالتاً ہے، اس کی وہ ذاتی ہے۔ دوسروں کے پاس جس کے پاس ہے یا ہوگی وہ اس کی عطا کرنا ہوگا۔ ہر کمال میں اصل ذات کردگار کی ہے۔ مثلا حاکم کون ہوگا بھائی؟ حاکم وہ ہوگا جو محکوم کے بارے میں جانتا ہو۔ اب کیا افتاد ہے محکوموں کی، کیا ظلم حالی ہے مملکت کی اور محکوم کی کہ ان کا حاکم وہ بن بیٹھتا ہے جو محکوم کو جانتا ہی نہیں۔ جو محکوم کو جانتا نہیں ہے وہ محکوم کے بارے میں فیصلہ اچھا کیسے لے گا؟ جب وہ فیصلہ اچھا نہیں لے سکے گا تو تدبیر و مملکت کیسے ہوگی؟ تدبیر مملکت کا ایک نام ہے جسے بدنام کر دیا، وہ ہے سیاست۔ سیاست یعنی تدبیر امور مملکت۔ اور اگر اس تعریف سیاست جو ائمہ نے کی ہے، جو اولیاء نے کی ہے، اس تعریف سیاست پر غور کر لیا جائے کہ سیاست یعنی تدبیر امور مملکت، تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم مسجد نہیں بنوا پاتے جب تک کہ تدبیر کرنے والوں سے دوستی نہ ہو۔ ہم امام بارگاہ نہیں بنوا پاتے، ہم جلوس نہیں نکلوا پاتے جب تک کہ تدبیر مملکت کرنے والوں سے تعلق نہ ہو۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی۔ تدبیر امور مملکت کو سیاست کہا جاتا ہے۔ تو اب حاکم کون ہوگا؟ حاکم وہ ہوگا جو
महकूम के बारे में अच्छा जानता हो, अच्छी मालूमात रखता हो, तो मैं इस माइक के ऊपर तो हाकिम हो सकता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप जैसा अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। हम इस माइक पर तो हाकिम हो सकते हैं, इसलिए कि इसके बारे में क्या मालूमात होगी, बहुत होगा तो 2 जिल्दों में किताबें बनेगी जो सारी मालूमात दे देगी। हम समझ लेंगे कि इस माइक के मुताल्लिक़ मसाइल क्या है। हम मिसाल के तौर पर इस कैमरे और इस मोबाइल के बारे में तो हाकिम हो सकते हैं, इस पर तो हाकिम हो सकते हैं, इसलिए कि इसके बारे में मालूमात जमा करना, मालूमात को ज़ख़ीरा करना, उस मालूमात के ज़ख़ीरे के मुताबिक फ़ैसला लेना आसान है। मगर बहस मोबाइलों पर और माइक पर और गाड़ियों पर और फैक्ट्रियों पर हाकिम होने की नहीं हो रही। गुफ्तगू यहाँ मिंबर पर हो रही है, इंसान पर हाकिम हो रही है। तो इंसान के बारे में तो इंसान जानते ही नहीं। सबसे मजहूल मखलूक अगर कोई है तो वो खुद इंसान है। ये इंसान सबको जानता है मगर अपने आप को नहीं जानता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। दुनिया की कामयाब यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की कामयाब तालीमी मराकज़ में इंसान शनासी का एक मुकम्मल शोबा हुआ करता है। जहाँ वो जानवरों के ऊपर तहकीक कर रहे होते हैं, जहाँ वो पौधों पत्थरों पर तहकीक कर रहे होते हैं, वहाँ खुद इंसान शनासी का अलहदा से मौजू है। इंसान को पहचाना जाए, इसकी नफ्सियात को पहचाना जाए, इसके एहसासात को पहचाना जाए। तो इंसान के बारे में इंसान नहीं जानता है। यानी मैं यूँ कह दूँ कि मैं खुद अपने आप को नहीं जानता। अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब ने एक दफ़ा तकरीब रखी जो हसन की तंजीम की हुआ करती थी, तो अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी मौजूद थे हिंदुस्तान से। तो एक मौलाना पिछले दिनों रहमत फरमा गए, मौलाना आबिद खंबरी साहब, जो कराची में काफ़ी अरसा रहे, रियासत की बेशनमाज रहे और वो फिर चीचा वतनी के रहने वाले थे, वहीं उनकी रहमत हो गई, वापस चले गए थे अपने वतन। वो मुझसे कहने लगे कि मुझे अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब ने बिठा दिया ले जाके कुर्सी पर, तो मैंने जाते हुए देखा कि बहुत बुजुर्ग शख्सियत पे बैठी हुई है, मगर मैं नहीं पहचान पाया कि कौन है। अल्लामा ज़ीशान उनके बराबर बैठ गया, बेचैनी हो रही थी कि साहब बराबर में तो बैठ गया, सलाम दुआ भी कर ली, मगर ये पता नहीं कि ये है कौन। तो बहुत हिम्मत करके डरते डरते उनसे पूछा, हुजूर मैं आप माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? तो अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी को फरमाने लगे कि बेसाख्ता फरमाया, हम ही आज तक तय नहीं कर पाए कि हम कौन हैं। हम आपको क्या बताएंगे? सलवात पढ़े ना मोहम्मद। इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को पहचाने। ये सबको जानता है, अपने आप को नहीं जानता। ये सब पर गौर करता है मगर अपने ऊपर गौर नहीं करता, और अगर गौर करता भी है तो वो हैवानी जज्बे के तहत गौर करता है, जिसमें खुद पसंदी पाई जाती है, जिसमें मफाद पाया जाता है, जिसमें ज़ातियात पाई जाती है, जिसमें ज़ाती लगाव और लगन पाई जाती है। आप हैवानों के सामने चारा डाल के देखिए, कोई भी दूसरे की खातिर पीछे हट के नहीं खड़ा होगा, कहेगा पहले मैं खाऊंगा, और अगर किसी ने मेरे साथ खाने की कोशिश भी की तो उसे मार कर हटाऊंगा। अगर ये जज्बा किसी इंसान में पाया जाता हो तो उसे इंसान कैसे कहा जाए? भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। काज़मी सादात से वाबस्ता मजलिस तरहीम है, ज़ैदी सादात और काज़मी सादात से वाबस्ता मजलिस है, और इस खानवादे में ज़ैदी सादात भी और काज़मी सादात की तशरीफ़ फरमा है, और वो मग़फ़ूरा तो होती है काज़मियों की, ऐसे ही नहीं भाई, और बहू में ज़ैदियों की। तो मैं एक सलवात और पढ़े इससे बेहतर और बुलंद सलवात तो ये अजीज़ो बहस ये है, गुफ्तगू ये है कि इंसान अपने आप को पहचाने। एक हमारे हज के साथी थे जनाब अकबर हुसैन काज़मी साहब, जिस वजह से मैंने ये बात की। रहमत फरमा गई, गुलशन में ही रहते थे, और रेडियो पाकिस्तान खैरपुर उनके ज़माने में इफ्तिताह हुआ था, वो वहाँ के डायरेक्टर थे। खैरपुर वालों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वहाँ उनके नाम की तख्ती भी लगी हुई है। जब वो डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान खैरपुर थे तो ज़ियाउल हक़ ने ज़ाहिरा इफ्तिताह किया था, या जुनैद साहब ने किया था, किसने किया है? जुनैद साहब ने किया था।
تو اس وقت میں جو اس وقت کے جب ریڈیو پاکستان خیرپور بنا تھا تو جو اس وقت کے بانی ڈائریکٹر تھے وہ اکبر کاظمی تھے، اور یہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بھی ان کی تختی لگی ہوئی، پرانی شخصیات میں بڑے قابل شخصیتیں، بہت حکیم تناقی اور جہاں دیدہ شخصیت تھی. ہم چار سے زیادہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیے، ہر سال جاتے تھے حج کرنے. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ بزرگی، وہ تجربات، ان سے بہت کچھ لیے. تو ایک دن بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا، میں ان کا جملہ ہے لہٰذا ان کا نام لے کر تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو، ان کی مغفرت کا سامان بھی ہو. وہ فرمانے لگے کہ انسان کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، انسان کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ. اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، اس کے پاس گھر بہت اچھا ہے، اور مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں. تو یہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھنے والی کیفیت ہے نا، یہ خود انسان ناشناسی کی دلیل ہے. ورنہ تو سادی شیرازی جیسا دانشور، سلوات پڑھے گا بہت یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ میں جتنا پڑھتا جا رہا ہوں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. انسان جتنا معلومات اپنی بڑھاتا ہے اسے ایک چیز کا احساس شدید ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ احساس شدت اختیار کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے. یہ معلومات مجہولات کی طرف لے کر جاتی ہیں. اگر معلومات مجہولات کا سفر نہ کر پائیں، اگر علم جہل کی طرف نہ لے کر جائے، سلوات پڑھیں ذرا محمد وہ علم نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے. وہ وہی علم ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا حجاب اکبر ہے. جو علم ہمیں جہالت کی طرف نہ لے کر جائے، یعنی اس بات تو وہ علم وبال جان ہے، وہ علم خود پسندی کی وجہ سے حجاب اکبر ہے، اور وہی علم ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اسی علم کے عالم ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی، بحث یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا پہچانے گا اتنا انسان اس قابل کہلائے گا، اس قابل ہوگا کہ اس کو کوئی اہمیت دی جائے. تو میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں، ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں، میں اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہم حاکم کیسے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جنہیں ہم جانتے نہیں؟ تو حاکم ہم بندوں پر نہیں ہو سکتے. الحکم للہ، حاکم صرف اور صرف اللہ، مگر جس کو وہ حکومت عطا کرے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اور قرآن سمجھانے والے بھی عطا کیے. آیت ہے کہ ان اللہ ہوا مولا، تو اسی آیت کو ذرا آگے بڑھاؤ. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ ہوا مولا ہو و جبرائیل ہو و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا. نبی کا مولا اللہ ہے، جبرائیل ہے، اور مومنین میں جو سب سے
سے زیادہ صالح ہے، اور سارے ملائکہ مولا ہیں، اور اس کے بعد کہ کوئی نبی کے خلاف جائے مدد کرنے والے یہ سارے لوگ کہ جس صالح المومنین اور ملائکہ ہیں۔ تو مولا کے یہاں معنی کم سے کم ہم بحث بعد میں کریں گے کہ مولا کے معنی کیا ہے یہاں پر، لیکن اتنا طے ہو گیا کہ لفظ مولا غیر خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی لفظ مولا قرآن میں آیا ہے۔ نبی کا مولا اللہ ہے، وہ جبرائیل، اور جبرائیل ہے صالح المومنین ہے، ملائکہ ہے۔ اب وہ صالح المومنین کون ہے؟ یہ صالح المومنین، صالح مومنین نہیں، نیک مومنین سارے نبی کے مولا نہیں ہیں، بلکہ مومنین میں صالح، کوئی ایک صالح ترین وجود ڈھونڈنا ہوگا جو نبی کا مولا ہے۔ تو میں تو ابھی مولا ہمارے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قرآن میں نبی کے لیے علی کو مولا کہا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ مولا کا معنی وہ نہیں ہے، یہاں پر وہ مولا کا معنی نہیں ہے کہ جو مولا کے معنی ہم مراد لے رہے ہیں، اور یہ اور قرآن کی آیات میں مولا کے معنی۔ تو مولا کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، 3 معنی مولا کے بیان ہوئے۔ ایک مولا بے معنی ناصر، اس آیت کریمہ میں مولا بے معنی ناصر اس آیت میں ان اللہ ہوا مولا، نبی کا مولا، نبی کا ناصر، نبی کا مددگار اللہ ہے جی، صالح جبریل ہے، صالح المومنین ہے، اور سارے ملائکہ نبی کے مددگار ہیں۔ یہاں مددگار مراد، ناصر مراد، اور ایک مرتبہ قرآن مجید میں مولا سے مراد دوست کے ہیں۔ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ نہ خوف کھاتے ہیں نہ ڈر لگتا ہے انہیں۔ تو یہاں اللہ کے بھی کوئی اولیاء ہوں گے، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو چاہنے والے ہیں۔ تو پھر یہاں مولا کے خاندان کے لفظ کا ترجمہ ہوگا اللہ کے چاہنے والے، یعنی اللہ کے دوست، اللہ سے محبت کرنے والے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت مجلس کے عنوان سے کی، سورہ احزاب کی آیت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر حاکم ہے ان سے زیادہ خود ان پر۔ صلوات پڑھنا محمد وآلہ۔ بھائی یہ تو بعد میں حدیث مبارکہ سے استفادہ ہوگا نا کہ سرکار نے فرمایا، جب کسی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا تمہاری محبت کا پیمانہ کیا ہے، کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ کے اوپر خرچ کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ محبت کا تقاضا پورا نہیں ہے، میری محبت کا یہ مکمل تقاضا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی آبرو اور اپنی کرسی اور اپنی حیثیت آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ میرے معیار کے مطابق میری محبت نہیں ہے، کیا کر سکتے ہو، مجھے اپنے اوپر کیسا مانتے ہو؟ تو پھر آخر میں ایک صحابی کی آواز آئی یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کا احترام کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ ہے جو مجھ سے محبت کا آغاز ہے۔ صلوات پڑھیں جناب محمد۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیکا امی و ابی، میرے ماں باپ، یہ اس معنی میں جب ماں باپ بھی اگر نبی مکرم پر قربان کرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے تو یہ وہ محبت پیغمبر کا آغاز ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، خود ہماری جانوں پر، دقت چاہوں گا، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کسے ہے؟ نبی کو۔ قرآن کی آیت پڑھو، نبی کو ہم سے زیادہ ہم پر حق ہے۔ یعنی سرکار دو جہاں اگر فرمائیں کہ اپنے گھر کی چابی ذرا ایک فلاں بندے کو جسے میں جانتے ہی ہوں اس کو دے دو، اور آج کے بعد نہیں ہونا، تو ایک بال برابر بھی میرے اوپر سرکار دو تو میں نبی کا مولا ہی ہوں، نبی کا چاہنے والا ہوں۔ یہ تو بات ہے مال کی، نبی نے فرمایا یہ تو میرے سے محبت کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے، اور پرانی ہو گئی، خواہ مخواہ رنجشیں ہو جائیں گی۔ ایک شہر میں مومن نے دوسرے مومن کا گلا کاٹ دیا، وہ بھی 8
امام وقت کا حکم تھا کہ غلہ کاٹنا، اور پھر جب 4 سال کہیں کچھ ان کو تنبیہ ہوئی تو اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کا اس سے اور بہتر صلوات نبی کا نقی بھائی کچھ دیر فضائل اور پڑھوں گا. مرحومہ کی مغفرت مطلق نبی مراد نہیں ہے، ہر نبی مراد نہیں ہے. نبی مراد ہے یعنی خاص نبی، آخری نبی، خاتم نبی. جی وہ جو مگر تعظیم اور ہے، اتباع اور ہے. خبردار، ہر تعظیم اتباع کا تقاضا نہیں کرتی. مسجد میں نماز کے بعد میرے والد مولانا کے برابر میں کھڑے تھے، تعظیم میں نے ان کی مسئلہ مولانا سے پوچھا محمد والے. تو تعظیم اور ہے، اتباع اور ہے. ہر نبی کی تعظیم ہوگی مگر اتباع اس کی ہوگی کہ جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ نبی آخر ہے، وہ نبی خاتم ہے، وہ نبی مصطفیٰ ہے. لہذا ارشاد ہوا النبی آخری نبی. اور تھوڑا سا میں قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے تشریف فرمائیں. ایک چیز اور آگے آنا چاہتا ہوں. نبوت کا درجہ بلند ہے یا رسالت کا؟ رسالت کا. امامت کا، رسالت کا نبوت سے بلند درجہ ہے. ہمارے نبی رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، تو اللہ نبی کہہ کر کو یاد کر رہا ہے. فرض کیجئے میرے بھائی، میرے عزیز مثلا عباس صاحب کا کہ یہ کسی اور صاحب مولانا تعارف مکمل کرنا چن بھی کیا ہے. جواب یہ آئے گا جب کہہ دیا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا دیا، امام بھی بنا دیا، تو پھر نبی کہہ کر کیوں پکار رہا ہے؟ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. کے اندر سورہ مبارکہ اعراف کی 197 آیت کے اندر یتبعون الرسول، جب رسول کہہ دیا تو پھر اسی کے ساتھ نبی کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ میرا ہمیں ایسے ہی رہے گا. اور جو اللہ کے کلام ہمیں اس پہ شک کرنا ہوگا. رسول کے کا درجہ بلند درجہ اس آیت کریمہ میں جسے میں تلاوت کر رہا ہوں مجلس کے عنوان میں، اس میں النبی اور الرسول کیوں نہیں کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ میں اور اپنے سوال کو مضبوط کروں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رسول پر کیوں نہیں دیکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا ابو طالب، تو سرکار ابو طالب نے اس کا نام محمد رکھیں. میں آپ کے توسط سے کسی سے پوچھ رہا کیوں نہیں کہہ رہا؟ سرکار کو احمد پکارا جاتا ہے اور زمین میں سرکار کو محمد پکارا جاتا ہے. والے رسول کا نام احمد ہے. اچھا سمجھائیے کہ ائمہ بیت سرکار دو جہاں، پھر ائمہ اہل بیت اور اہل بیت اور متقی ہونے سے پہلے کا درجہ ہے. میں ایسے ہی نہیں بات کروں گا جب تک دلیل نہ. ہدی للمتقین قرآن الذین یؤمنون بالغیب، اور قیام نماز کرتے ہو اور زکات ادا کرتے ہو، مما رزقناہم ينفقون، اور
سب انہیں مانتے وقت یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. عام متقی کو تو اللہ دیتا ہے، المتقین سے مدد مانگنا سمجھ میں نہیں آتا. اہل بیت سے مدد، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. مائیں اس آیت کو میں نے اس لیے لیا تھا کہ جن خاتون کی مجلس برسی ہے، محمد حسین تو مجھ سے کچھ بڑا ہے، میرے بڑے اس گھر میں اس فیملی سے ہمارا برادری بھی ہے، رشتہ داریاں بھی. بڑی رشتہ داری تو پڑوس کی ہوتی ہے، یہ احکامات نہیں بنتے. کہ جو قریب رہتا ہے دوسرے کا خیال کرنا ہوگا. رشتہ دار تو کراچی رہتا ہے مثلا، برابر میں رہتا ہے تو اقرب والاقرب پھر قریب ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. تو یہ خاتون ایک نیک خاتون، ایک خاندانی خاتون، ایک عزادار، ایک ذاکرہ خاتون، اچھی ماں. جی نبی کی زوجاؤں کو اللہ نے امت کی ماں کہا. ماں احکامات مختلف ہیں، بہن کے احکامات مختلف ہیں، زوجہ کے احکامات مختلف ہیں. ماں کے شرعی احکامات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور شرعی احکامات سے بالا تر بات ماں کے ادب اور احترام اور اخلاق اور ان کی تعظیم کے احکامات رہتے ہیں. یعنی اگر باپ اور ماں دونوں سامنے ہوں اور ایک وقت میں ایک کی خدمت کر سکتا ہے. ماں اور باپ کی محبت بغیر کسی مفاد کے، اور بغیر کسی مفاد کے محبت کو خلوص کہا جاتا ہے. اگر خلوص کا کوئی پیکر معاشرے میں نظر آئے، سچائی کا کوئی عنوان معاشرے میں نظر آئے، تو وہ ماں باپ اولاد کی نسبت ہوا کرتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں سے سچے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں غرض ہے کہ مثلا میرا بچہ کما کر لائے گا تو میں پیار کروں، اور پیار نہیں کروں گا تو کما کے نہیں لائے گا. نہیں، بلکہ یہاں بعض اوقات برعکس ہو جاتا ہے. جو کماؤ پوت ہوتا ہے اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس سے محبت ہو رہی ہوتی ہے جو کچھ کما نہیں رہا. اور اگر کوئی پلٹ کے کہہ بھی دے کہ یہ تو کچھ کما بھی نہیں رہے، آپ ان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، تو جواب آئے گا اسی لیے تو کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کما رہا. وہ تو خوب کما رہا ہے، وہ تو بہت زندگی بڑی اچھی ہے. سیکھنا ہوگا ہمیں ماں باپ سے خلوص نیت کو. ہوتے ہیں ایسے ہم سب کے لیے مخلص. نبی کے زوجہ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے نا بھائی، اس کو تو سمجھنا ہے. قرآن شاید کوئی قرآن کی بات ہوگی تو بات ختم ہو گئی، بات ہوگی تو قرآن کی بات ہوگی، اسے ماننا پڑے گا. آیت قرآن کی ہے. جو ماں کے شرعی احکامات ہیں، ماں کے سامنے بچہ بلا جھجک جاتا ہے، ماں سامنے بلا تردد آتی ہے. سر پہ چادر بھی نہ ہو تب بھی ماں بچے کے سامنے آ سکتی ہے. بچہ ہے ماں ہے، تو کیا نبی کی زوجاؤں کو اللہ نے روکا نہیں کہ خبردار بغیر حجاب کے باہر نہ نکلو، خبردار لستن کعہد من النساء العالمین، من النساء العالمین، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو یہ تو ماں ہے، تو امت کی ماں ہے، تو امت کے ساتھ حجاب کیسا؟ گرامی یہ بڑی حسین بحث ہے. تو مختصر اور مکمل بھی کروں کہ صرف دو احکامات ہیں جن امت کی مائیں. ہر حکم مادری ازواج رسول جو ہماری ماؤں کے احکامات شرعی ہیں وہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق نافذ العمل نہیں ہے. صرف دو احکامات ہیں جو وہی ہیں کہ جو ہماری ماں کے بھی ہیں وہ اس ماں کے بھی ہیں جو امت کی ماں. وہ تو کون سے احکامات ہیں؟ ایک احکام ہے استحقاق تعظیم.
نہیں کر رہی، بھی نہیں کر رہی. نبی کی حبیبہ، بی بی ام سلمہ، بی بی ام ایمن، بی بی ام جہل، جناب زینب بنت